نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب اللباس باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. باب جو دعا کی جاتی ہے اس شخص کے لیے جو نیا کپڑا پہنتا ہے، یعنی نیا کپڑا پہننے والے کو کیا دعا دی جائے. دعا کیا ہے؟ اللہ سے تعلق کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ کی طرف رغبت کرنا، ہر موقع پر اس کی طرف رجوع کرنا. یعنی کپڑا کسی نے پہنا ہے اور دعا آپ دے رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ آپس کی بھی محبت پیدا ہوگی، آپس کی محبت پیدا ہوگی. دوسرا شخص یعنی آپ اس سے جیلس نہیں ہوں گے، آپ اس کے لیے برا نہیں سوچیں گے، آپ اس کو نئی چیز ملنے پر خوش ہوں گے. تو نیا کپڑا پہننے والے کو دعا دینی چاہیے، اور یہ دعا دینا جو ہے یہ مسنون ہے، سنت بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا دی تھی. حدثنا ابو الولید حدثنا اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن العاص قال حدثني ابي قال حدثتني ام خالد بنت خالد قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء قال من ترون نكسوها هذه الخميصة فأسكت القوم قال اتوني بأم خالد فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنة ويا أم خالد هذا سنة والسنة بلسان الحبشية الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. عمر بن سعید بن العاص کہتے ہیں حدثنی ابی کہ مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی. قالا وہ کہتے ہیں حدثتنی ام خالد مجھے ام خالد نے حدیث بیان کی، بنت خالد جو خالد کی بیٹی بھی تھی. قالت کہتی ہیں اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثیاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے، فیہا خمیصۃ سوداء جس میں ایک کالی اونی چادر بھی تھی، کالے رنگ کی بلیک وولن شال تھی. فقال تو آپ نے فرمایا من ترون نکسو هذه الخمیصۃ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس کو یہ چادر پہنائیں؟ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ یہ چادر ہم کس کو پہنائیں؟ فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ تو لوگ خاموش ہو رہے، چپ ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. فقال تو آپ نے فرمایا ائتونی بأم خالد ام خالد کو میرے پاس لے آؤ. فأتیا وہ کہتی ہیں کہ فأتیا بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. فألبسنیہا بیدہ تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے مجھے پہنایا. وقالا اور فرمایا ابلی و اخلقی پرانی کرو، یعنی یہ چادر پرانی کرو اور پھاڑو. مرتین دو بار یہ دعا دی. فجعل ينظر الى علمی تو آپ دیکھ رہے تھے بیل بوٹوں کی طرف، الخمیصتی اس چادر کے، ویشیر بیدہ الی اور میری طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرما رہے تھے، یقول یا ام خالد اے ام خالد ھذا سنہ یہ بہت خوبصورت ہے، والسنہ بلسان الحبشتی الحسن یا الحسن اور سنہ کا لفظ حبشی زبان میں خوبصورتی کے لیے آتا ہے یا خوبصورت چیز کے لیے.
قال اسحاق، اسحاق کہتے ہیں، اسحاق بن سعید، حدثتنی امرأۃ من اہلی، میرے گھر والوں میں سے ایک خاتون نے مجھ سے بیان کیا، انہا رأتہ علی ام خالد، کہ انہوں نے یہ چادر ام خالد پر دیکھی تھی، پہنے ہوئے ان کو دیکھی تھی۔ تو جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سی سیکھنے کی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیزیں تقسیم کرنے کے لیے آتی تھیں مختلف جگہوں سے، پھر آپ ان کو اپنے صحابہ پر بانٹ دیتے تھے۔ تو آپ کے پاس کچھ کپڑے لائے گئے جن میں ایک سیاہ چادر تھی، سیاہ چادر خوبصورت چادر ہوگی۔ آپ نے سوچا کہ میں اس کو میں کس کو دوں، یعنی کس پہ یہ زیادہ سوٹ کرے گی، یہ کس کے زیادہ مناسب حال ہوگی۔ لیکن آپ نے خود سے ہی فیصلہ کر کے بس بلا کے نہیں دے دیا ام خالد کو، بلکہ اس سے پہلے صحابہ سے پوچھا۔ یہ کیوں پوچھا کہ کس کو دوں؟ مشورہ کیا۔ چادر ہی تھی نا، آپ دے دیتے، کسی کو بھی دے دیتے، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن آپ نے پہلے پوچھا، اس سے ان کا اعتماد لیا، ان کی رائے لی، تاکہ اگر آپ کوئی فیصلہ کرے کسی کو دے تو ان کے دل میں یہ نہ جائے ہمیں کیوں نہیں دیا۔ یہ قدرتی سی بات ہوتی ہے نا، جب کوئی شخص کسی کو کچھ دے رہا ہو اور آپ کو نہ دے تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ہمیں اس نے اگنور کیا، آپ کو برا محسوس ہوتا ہے، اور آپ اپنے دل میں ایک تھوڑے سے غم یا تھوڑا سا وقتی طور پر تھوڑا سا ہرٹ فیل کرتے ہیں کہ اس نے مجھے اگنور کر دیا، مجھے دے دیتے، مجھے مل جاتا۔ مثلا اگر کسی محفل میں کوئی شخص کو ڈرنک سرو کر رہا ہے، وہ سب کو دے رہا ہے اور آپ کو بھول گیا، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کبھی کبھی ایسے سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ جہاز کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایئر ہوسٹس وہ لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں، آپ کو چھوڑ دیتی ہیں، تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ اچھا نہیں لگتا کہ ہم کیوں نہیں نظر آئے ان کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ساتھیوں سے، یعنی دینا کسی غائب شخص کو تھا، تو پہلے اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لیا کہ کس کو دیں۔ اس سے ان کی رائے سامنے آ گئی اور وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے جواب نہیں دیا، فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا، بڑھ بڑھ کے باتیں نہیں دی، بہت بڑے بڑے مشورے نہیں دیے، کیونکہ ان کو بھی آپ پر اعتماد تھا کہ آپ جس کو بھی دیں گے وہی اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس ام خالد کو لے آؤ، وہ ابھی ایک بچی تھی، وہ لائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ان کو اپنے ہاتھ سے پہنائی۔ اس سے کیا پتہ چلتا؟ یہ نہیں کہ اچھا یہ لو، ادھر آؤ، یہ دیکھو تمہارے لیے ایک چیز ہے، لے جاؤ اپنی امی کو دو، تمہیں پہنائے۔ ایسا نہیں کیا آپ نے۔ ہم بعض اوقات اس طرح دیتے ہیں کسی کو چیز، جبکہ آپ کے دینے کا انداز بھی بہت خوبصورت ہے۔ آپ نے وہ چادر اپنے ہاتھ سے پہنائی اور پھر 2 دفعہ دعا دی اور کہا اس کو پہن پہن کے پرانا بھی کرنا، اتنا پرانا کرنا کہ پھٹ جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کپڑے کو کتنا پہننا چاہیے؟ کبھی آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوا کہ آپ نے کوئی کپڑا اتنا پہنا کہ وہ پھٹ گیا؟ کتنے لوگوں کو؟ الحمدللہ۔ کس نے پھر اس کو سیا بھی؟ یہ ہاتھ کم ہے، کیونکہ جو ہی کپڑا پھٹتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، کون سیے؟ حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ بٹن ٹوٹ جائے تو بھی اٹھا کر کٹنپ کر دیتے ہیں، چھوٹے موٹا کہیں سے رفو کرنا پڑے، یہ چیزیں آتی ہی نہیں، اب سکھائی نہیں گئی، کوئی ان کو بادر ہی نہیں کرتا۔ اسی لیے درزیوں کے پاس اتنا رش ہوتا ہے کہ ان کو وہ جھوٹے ہی وعدے بیچارے کرتے رہ جاتے ہیں، یہ جلدی جلدی میں کپڑا خراب کر دیتے ہیں، کہتے کچھ ہے ان کو یاد ہی نہیں رہتا، بعض اوقات لکھ کے بھی نہیں دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں وی آر دی اونلی کسٹمرز، ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا، پھر جب وہ نہیں کرتا پھر جا کے دوبارہ سے ایک اور ڈانٹ کا لیکچر دیتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنایا،
اس کو دعا دی، اور پھر فجعل ينظر الى علم الخمیسۃ ويشير بيده الی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر کے اوپر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے اس کی طرف بھی اشارہ کر کے مجھے دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ پھول بنے ہوئے ہیں، یا جو جو چیزیں اس کے اوپر بنی ہوئی تھی. یعنی یہ بھی نہیں کیا کہ صرف پہنا کے دعا دے کے رخصت کر دیا، پہنایا، دعا دی اور تعریف کی، اور پھر اس دعا کے ذریعے نصیحت بھی کی، اور پھر اس کے بعد اس چادر کی خوبصورتی بھی بتائی. وَيَقُولُ يَا أُمَّ خَالِدْ هَذَا سَنَا وَيَا أُمَّ خَالِدْ هَذَا سَنَا، بار بار فرمایا ام خالد یہ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے. چادر کی بھی تعریف کی کہ پیاری ہے چادر بس. اور پھر ان سے اس زبان میں بات کی جس کو وہ سمجھتی تھی بچی، کیونکہ ام خالد جو تھی وہ حبشہ میں پیدا ہوئی تھی، وہاں کی زبان سمجھتی تھی. یہ نہیں کہ مدینہ والوں کو آپ نے حبشہ کی زبان میں تھینک یو کہا، یعنی اس کو خوبصورتی اس کی بیان کی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جس زبان میں زیادہ کمفرٹیبل ہو، جیسے آج کل آپ کے بچے انگریزی بولنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک بھی ہوتا تھا کہ میں جب بچوں سے بات کرتی تھی تو اردو میں کر لیتی تھی. اب جب بچوں سے اردو میں بات کرتے تو ایسے دیکھتے ہیں، جواب نہیں دیتے. پھر مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی یا اردو میں کم سمجھتے ہیں، انگریزی میں زیادہ سمجھتے ہیں، پھر ان سے انگریزی میں بات کرنی پڑتی ہے. لیکن ساری حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بچی پر انتہا درجے کی توجہ، شفقت، محبت، کیئر اور اس کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنا. آپ صرف کسی کو کچھ دے کے اس کا دل نہیں جیت سکتے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر آپ ان کو زمین بھر کی دولت بھی ان پہ خرچ کر دیں آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تھی، یہ کیئر تھی، یہ محبت تھی اور امپورٹنس دینا تھا. وہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی. ہم سب استادوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ان سے غلطی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ بعض استاد تو اپنے شاگردوں سے انسیکیور بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے بات نہیں کرتے، ان کو کام نہیں دیتے. کس کا خسارہ ہے؟ آپ کا خسارہ ہے. اگر آپ کے شاگردوں میں سے کوئی ٹیلنٹڈ ہے، ذہین ہے، آگے بڑھنے والا، اس کو آگے بڑھائیں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو انکریج کریں تاکہ وہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. اگر وہ سیکھ گیا، اگر وہ کوئی کام کرے گا، مثلا بعضوں کا 2 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ایک بہت ذہین ہوتا ہے اور ایک ذرا ایوریج ہوتا ہے. ایوریج جو ہے وہ ذرا آپ کی تعریف اور خوشامد وغیرہ کرتا رہتا ہے، اور جو ذہین ہے بعض اوقات وہ ویسے خوشامد نہیں کرتا. اب آپ جب کوئی کام دینے لگتے ہیں تو ایوریج کو اس لیے دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، اور ذہین کو اس لیے اگنور کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کے پیچھے اس طرح نہیں آتا. آپ نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا، بہت بڑا نقصان کیا. کیونکہ کام یا ذمہ داری یا کوئی بھی چیز اس کو دینی چاہیے جو زیادہ اہل ہو، کیونکہ وہ چاہے ہمارے نفس کے خلاف ہو، چاہے وہ ہماری رسپیکٹ نہ کرتا ہو، چاہے وہ ہمیں نہ پوچھتا ہو، چاہے وہ بعض اوقات ہمیں کوئی تکلیف اور دکھ بھی دیتا ہو، کوئی بات نہیں. اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ہم حقدار کو حق دیں گے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بیٹھے والوں کو کچھ نہیں دیا، ایک بچی کو بلا کر اس کو دیا. کیا وہ بچی اس بات کو بھولی؟ نہیں، وہ بڑے ہو کر آپ کی حدیث روایت کر رہی ہے، آپ کا علم ہم تک پہنچا رہی ہے. یہ آج کے بچے کل آپ کی باتیں، آپ کا دیا ہوا، آپ کا سکھایا ہوا علم کیا کریں گے؟ آگے لے کر جائیں گے. ان کو توجہ دیں، چھوٹے بچوں کو اگنور نہ کیا کریں، ان سے محبت سے پیش آئیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں. وہ نہ سلام کریں، آپ خود سلام کیا کریں. ان کو کس کیا کریں، ان کو گفٹس دیا کریں، چاہے چھوٹی چھوٹی کوئی چیز ہی کیوں نہ ہو. اپنے خاندان کے بچوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو، اپنے بچوں کے بچوں کو ان سے محبت سے پیش آئیں.
وہ آپ کے ویژن، آپ کے میسج کے کیریئر ہیں. اگر آج آپ ان کو اگنور کر دیں گے کل وہ آپ کو کہاں یاد رکھیں گے. یہ نہیں کہ وہ ہمیں یاد رکھیں، ہم جس مقصد کے لیے جی رہے ہیں وہ اس مقصد کو یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہی صحابہ کے ذریعے آگے پھیلا تھا، اور ان کو آپ نے محبت دی تھی، اعتماد دیا تھا، کانفیڈنس دیا تھا. آج ماں کے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کرے. کس قدر افسوس کی بات ہے. ہم بعض اوقات انہیں کہتے ہیں اچھا لے لو، کارڈ دے دیتے ہیں بینک کا، ہم سمجھتے ہیں بچے خوش ہو جائیں گے، جاؤ جو لینا ہے لے لو، اور خود ہم اپنی دنیا میں مصروف رہتے ہیں. کچھ نہ کچھ وقت، تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ ٹائم ضرور سپینڈ کریں، ان کو امپورٹنس دیں. تو نیا کپڑا پہننے والے کو یہ دعا دینا مسنون ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ لباس بابرکت بنائے، تم یہ کپڑا پرانا کر کے اتارو. تم یعنی ایک اور دعا بھی اس میں چھپی ہوئی ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہو، تمہاری عمر لمبی ہو. اتنا پہنو کہ کپڑا چل دے. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ام خالد نے بہت لمبی عمر پائی تھی. نیا لباس پہننے والے کے لیے کچھ اور دعائیں بھی ہیں. میرا خیال ہے ہمارا کوئی کارڈ ہے شاید یا نہیں بھی ہے. تو بہرحال ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو سفید قمیص پہنے دیکھا تو فرمایا تمہارا یہ لباس دھلا ہوا ہے یا نیا ہے؟ بالکل اچھا لگ رہا تھا. انہوں نے کہا نہیں دھلا ہوا ہے. آپ نے فرمایا البس جدیدن، البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن. تم نیا لباس پہنو، یعنی تمہیں اگر نہیں نیا ملا تو نیا پہنو، قابل تعریف زندگی پاؤ اور شہادت کی موت نصیب ہو. کیا خوبصورت انداز ہے. ابن عمر بھی عمر میں چھوٹے تھے، چھوٹے صحابہ میں سے تھے، اور ان کی طرف بھی آپ کی کتنی توجہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ سنت کا اتباع کرنے والے، آپ کے طریقوں کو فالو کرنے والے ابن عمر تھے. جو لوگ حدیث کورس کر رہے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. یہ اس توجہ کا نتیجہ ہے. آج میں ہر استاد، ہر گروپ انچارج سے یہ کہوں گی کہ وہ اپنے شاگردوں کو امپورٹنس دیں، اور ان کی ذہانت اور ان کے کام اور ان کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ان کو رہنمائی بھی دیں کہ وہ کیا کریں. یہ اسلام کے پودے ہیں، ان کے ذریعے اسلام پھیلنا ہے. ان پودوں کی حفاظت کریں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے. ابو نضرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب کوئی نیا کپڑا پہنتا تو اسے یوں دعا دی جاتی تبلی ویخلف اللہ تعالی، اللہ کرے تم اسے خوب استعمال کر کے پرانا کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد اور بھی عنایت فرمائے. تو بہرحال اس حدیث سے جو بنیادی بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے. مثلا آپ اگر بچے کے گلے میں کوئی لاکٹ دیکھیں، کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، کوئی مہندی لگائی ہوئی ہے، کوئی اچھا کام، بعض اوقات بچے کو آرٹ ورک کر کے لا کے دکھاتے ہیں، بالکل بیکار قسم کا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں میرا وقت ضائع ہو رہا ہے کہ کیا مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے. لیکن اس کو بھی اپریشیٹ کریں کہ اس کی ایج کے اعتبار سے وہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اپنے حساب سے نہ دیکھیں اس کو کہ آپ اس سے بہتر بنا سکتی ہیں. اپنی اور اس کی عمر کا بھی فرق دیکھیں. تو اس سے جو اس کو خوشی حاصل ہوگی، جو اس کو کانفیڈنس ملے گا، جو اس کا خون بڑھے گا، وہ ناقابل بیان ہے. لیکن اس کے برعکس کمپیریزن نہ کریں. تو تمہارے بھائی تو ایسے کرتے، تم کیوں نہیں ایسے کرتے؟ تمہارا بھائی تو اتنا فرما بردار ہے اور تم فرما بردار نہیں. نہیں، اس کمپیریزن نہیں کریں بچوں کے بیچ میں. ایک بچہ آپ کی ابھی خدمت کر رہا ہے اور ایک بچہ ہو سکتا ہے پڑھ کے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں ہر بچے سے اسی وقت فائدہ پہنچ جائے. کسی سے فوراً فائدہ پہنچتا ہے، کسی سے بعد میں، اور کسی سے فوراً بھی اور بعد میں بھی، دونوں طرف فائدہ پہنچتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو خود آگے بڑھ کر سلام کیا کریں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت ام سلمہ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. وہ آپ کی ربیبہ تھیں. وہ ابو سلمہ کی بیٹی تھی. ام سلمہ کی شادی کے بعد وہ آپ کے گھر آ گئی تھی. تو گھر میں وہ ایک چھوٹا بچہ تھا. آپ اس کے ساتھ کھیلتے تھے اور انہیں بار بار پکارتے تھے زوینب زوینب. اس کا نام زینب تھا. آپ اس کو تصغیر کے ساتھ تھوڑا سا نام آگے پیچھے کر کے پیار سے بلاتے تھے. اسی طرح بچوں کے ساتھ دل لگی کیا کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی عمیر سے فرماتے عمیر تمہارے نغیر کا کیا بنا؟ ان کا پرندہ مر گیا تھا. آپ ان کے ساتھ کھیلتے, ان کو چومتے. یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کی ایک دعوت کے لیے نکلے. بہت سے لوگ اکٹھے جا رہے تھے. تو حسین رضی اللہ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے آگے بڑھ کر, باقی لوگ پیچھے تھے, آپ نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیا, آ جاؤ. تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے. عام طور بچے ہی کرتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, تو وہ کبھی ادھر کبھی, کیونکہ وہ اپنی امپورٹنس چاہتے ہیں کہ اور ہم ان کو زیادہ پکاریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنساتے رہے. پھر انہیں پکڑ لیا اور آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا, دوسرا ان کے سر کے پچھلے حصے پر رکھا اور ان کو چوم لیا اور پھر چھوڑ دیا اور آگے چلے گئے. کتنے سارے لوگ ہیں, بعضوں کہتے ہیں جلدی ہے جلدی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کو پکڑو, ادھر کرو, اس کو ہٹاؤ یہاں سے. نہیں, کیا اس وقت سب کو کھڑا کر کے ایک بچے کو اہمیت دینا ایک سبق سکھانا نہیں تھا کہ بچے کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کتنی توجہ ان کو دینی چاہیے. بچوں کو آپ اپنے سے قریب ہونے کا موقع دیتے تھے. حضرت حسن اور حسین دونوں کھیلتے اور آپ کی پیٹھ پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو لوگ ان کو پکڑ کر دور لے جاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سلام پھیرا اور کہا ان کو چھوڑ دو, میرے ماں باپ قربان جائیں, جو مجھ سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں سے محبت کرے, ان کو مت پکڑو. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, ماں نماز پڑھی تو بچہ آگے پیچھے ہوتا ہے, کچھ لوگ بہت ہوشیار بنتے ہیں, اٹھا کے بچے کو اٹھا کے پرے کر دیتے ہیں. نہیں ماما نماز پڑھی چھوڑو ماما کو نماز پڑھنا. وہ بچہ گھبرا جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کام ہو رہا ہے ایسا جس میں میرے اور ماں کے بیچ میں دیوار حائل ہو گئی ہے. تو خاص طور پر نماز پڑھتے ہوئے اگر وہ ماں کو تنگ بھی کر رہا ہے نا, اللہ یہ کہ بہت حد سے بڑی ہوئی کوئی چیز ہو, اگر وہ وہاں آگے جا کے سجدہ کر رہا ہے یا ماں کو کھینچ رہا ہے یا کچھ, چھوڑ دے, ماں خود ہی سیٹل کر لے گی. اور کچھ دنوں میں بچوں کو پتہ چل جاتا ہے ان کی لمٹس کیا ہے. کچھ دن وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں, پھر وہ ساتھ اپنے کوئی کپڑا بچھا کے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور بچپن سے ہی نماز پڑھنی سیکھ لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع کیا کہ ان کو میرے سے دور نہ لے جاؤ, بلکہ ان سے محبت کرو. پھر آپ بچوں کا دل بھی بہلاتے تھے. حضرت اسامہ کو چوٹ لگ گئی تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کا منہ دھو دو. تو انہوں نے کہا میرے تو بچے نہیں, مجھے تو منہ دھونا نہیں آتا. کہتے ہیں کہ میں نے پھر بھی ان کو پکڑا اور دھویا, لیکن صحیح نہ دھلا, کیونکہ جیسے ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں نا تو ان کو بچوں کو ہینڈل کرنا نہیں آتا جس طرح ماں کو آتا ہے. تو جیسے بڑی بہنیں ہوتی ہیں کچھ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو لیا اور ان کا چہرہ اچھی طرح دھویا اور کہا کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوا کہ تم لڑکی نہیں, اگر لڑکی ہوتے تو تمہیں زیور پہناتے, تمہیں تحفے دیتے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں کے مقابلے میں بھی لڑکیوں کو زیادہ امپورٹنس دیتے تھے. اسی طرح بچوں کو غم سے نکالنا, کہ اگر وہ دکھی ہیں, رو رہے ہیں, پریشان ہیں کسی بات پر, اپسٹ ہیں, تو ان کا حال پوچھنا چاہیے کہ کیا ہوا. بشر بن اقربہ کہتے ہیں میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک ہوئے اور وہاں وہ شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے, میں رو رہا تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا چپ ہو جاؤ, کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ میں تمہارا والد ہوں اور عائشہ تمہاری امی ہوں. تو جو اتنا کانفیڈنس دے تو وہ اس کا غم کیوں نہیں دور ہوگا. ٹھیک ہے امی چلی گئی, میں تمہاری امی ہوں, لیکن ہم کسی کو یہ اعتماد نہیں دے سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز جیسچر سے بھی بچوں کو خوش کرتے تھے. حضرت حسن بن علی کے لیے اپنی زبان باہر نکالتے تھے. جب بچہ آپ کی زبان کی سرخی دیکھتا تو وہ خوش ہو جاتا. ہر بچے کا الگ ٹریگر ہوتا ہے نا, کسی کو آپ کسی طرح ہنسا سکتے ہیں, کسی کو آپ کسی طرح خوش کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کی زبان دیکھ کر خوش ہوتے تھے, تو آپ ان کے لیے زبان نکالتے. اب
یہ کسی وقار کے خلاف نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ خواہ مخواہ زبان نکال کے دوسروں کو دکھائیں بے وجہ، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن ہاں اگر آپ کسی بچے کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں، یہ کوئی وجہ ہے، ہر چیز کی نا وجہ معلوم ہے کہ کیوں کر رہے ہیں. صرف اپنی فرسٹریشن. اور بعض لوگ تو اپنی تصویریں سنیپ چیٹ پہ اور ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں زبان نکال کے. اس کی بھی مجھے وجہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے. تو قرآن پڑھنے والوں کو یا مسلمان بچوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اصل میں ساری دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے نا، بگڑی صورتیں، بگڑی شکلیں، اتنے لوگ تنگ آئے ہیں، اندر کا بگاڑ منہ پہ آیا ہوا ہے اور وہی بگاڑ سب کو دکھاتے ہیں. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے. نہ شکل بگاڑنی چاہیے، نہ حال حلیہ بگاڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے اب آپ کی باری ہے. اللہ رحم کرے ایک ہی حدیث ہو پاتی ہے، اس میں بھی خیر ہوگی. چلیے مائک. صحابی نام نہیں مجھے یاد آ رہا، وہ بچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی بھرا اور ان کے اوپر. محمود بن ربی. جی وہ 5 سال کے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. ان کے گھر میں کنواں تھا، تو آپ نے کیا کیا، کنویں سے ڈول میں پانی لیا اور منہ میں بھرا اور ان کے منہ پہ پھر کر کے پانی ڈالا. تو انہیں ساری زندگی یہ بات یاد رہی اور انہوں نے یہ حدیث پر روایت بھی کی. بولیے. استاذہ یہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ ہے، یہ آؤٹ سائڈ کلاس تھی اور وہ پوری لائف انہیں یاد رہا. تو بچے ہم سے صرف کلاس روم میں نہیں سیکھ رہے ہوتے نا، اور ہمارے ارد گرد بچے ہیں اور ان کی آبزرویشن بہت زیادہ شارپ ہے اینڈ دے آر لرننگ. مجھے جب ان کے فیڈ بیکس پتہ چلے تو میں بہت زیادہ محتاط ہو گئی، بیکاز دے آر آبزرونگ ایوری ویئر. اور وہ جو کوٹیشن کہی جاتی ہے نا کہ ٹیچنگ از ٹو ٹچ لائفس فار ایور، تو یہ وہی اس حدیث میں مجھے پتہ چلا. اور بچے جو ہیں دے آر آور فیوچر نا، تو ہمیں ان کے لیے پلان کرنا چاہیے. ان کی جو ایجوکیشنل ریسورسز ہیں اور جو ایکٹیویٹیز ہیں، قرآن بیسڈ ایکٹیویٹیز، قرآن سینٹرک ایکٹیویٹیز، وہ ضرور پلان کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے کچھ ٹائم جو ہے وہ نو اسکرین آورز اسپینڈ کریں، بیکاز اسکرین بہت بڑا فتنہ بن رہی ہے ان کے لیے. تو نو اسکرین آورز کے لیے ہمیں ایکٹیویٹیز پلان کرنی ہوں گی. آلٹرنیٹ دینا ان کو دیجیے. السلام علیکم. استاد میں اس میں ایک بات نوٹ کر رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف چادر کی نہیں کی، پہلے ان کو پہنایا، ان کو دعا دی اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر پہنی ہوئی چادر کو کہا کہ یہ بہت پیاری ہے. جس طرح مجھے اس طرح سے یاد آ رہا تھا کہ میں کچھ عرصہ پہلے تک کچھ کپڑے اس طرح سے آتے تھے رشتہ داروں کی طرف سے جو آپ کے ٹیسٹ کے نہیں ہوتے، لیکن وہ پھر ماما کہتی تھی کہ پہنو ان کو. تو ماما مجھے یہ کہا کرتی تھی ویسے اچھا ہی لگ رہا تھا لیکن ابھی بہت پیارا لگ رہا ہے، تم پہ بہت پیارا لگ رہا ہے. تو مجھے وہ والی ایک فیلنگ آ رہی تھی کہ اوپر پہنا کے تو ان کو اس چادر کی اس طرح سے تعریف نہیں کی. پہلے نہیں بلا کے کہا کہ یہ دیکھو چادر بہت پیاری تھی، میں تمہارے لیے رکھی ہے، لیکن پہلے یہ کہا کہ اس کو پہنا کے اور اس وقت تم پہ بہت اچھی لگ رہی ہے. کیونکہ بہت سے کپڑے ویسے اچھے لگتے ہیں جو پہنو تو اچھے نہیں لگتے. مجھے یہ لگ رہا تھا کہ تحفہ دینا، محبت کے ساتھ دینا اور محبت سے قبول کرنا، یہ بھی تعلقات کو اور کس طرح سے یعنی بانڈنگ اس کے ساتھ ہے نا. اور تحفہ قبول کر کے شکر یعنی جو ہے شکریہ کا انداز یہی ہے کہ اس کو صحیح استعمال کیا جائے. استاد جی یہ کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کھیلنا چاہتے ہیں، وہ ہنسنا چاہتے ہیں، مطلب ان کا جو ایج ہوتا ہے، ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں اور جب سنجیدہ ہو جاتے ہیں تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچے بھی ہماری طرح سوچیں، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے. ہم تو ایک خاص لیول پہ جا کے ویسے سوچ رہے ہیں اور بچہ تو ابھی اس ایج پہ نہیں آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سارے واقعات اور بھی جو واقعات ملتے ہیں ان میں یہی ملتا ہے کہ آپ بچوں کے لیول پہ آ کے سوچتے تھے، پھر آپ ان کو اس طرح ڈیل کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو مارجن دیں. بالکل، ڈیلنگ میں یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ کسی بھی انسان سے، بچہ ہو، جوان ہو، ایون بوڑھا ہو، اس کے لیول پر سوچیں. آپ کے اندر ایمپتھی ہونی چاہیے کہ اس کی اس وقت کیفیت کیا ہے، دوسرے کو کیسا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے کوئی بولے
تو سمر کورس میں سے کوئی. جی طاہرہ جی آپ آگے آ جائیے, مائک دیجیے ادھر, جس کے پاس مائک ہے اتنی دیر میں بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مائک دیجیے. آپ کے سامنے استاذہ ادھر بولیے بولیے. جی استاذہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک شخص کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ میں ایک جگہ پر لائک اپنے آبائی گاؤں میں وہاں سے ایک گلی سے گزرتا تھا ڈیلی, اور کچھ بچے کھیل رہے ہوتے تھے, تو میں ان کو سلام کیا میں نے فرسٹ ٹائم جب, تو بچے حیران ہو کے مجھے دیکھنا شروع ہو گئے کہ یہ ہمیں جانتے ہیں یا کیوں سلام کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے ڈیلی اپنا معمول بنا لیا, اور آہستہ آہستہ کبھی ایک دو بچوں نے آنسر کرنا شروع کیا, آہستہ آہستہ پھر سب نے آنسر کرنا شروع کر دیا. ایک ٹائم آیا کہ میں گزرتا تھا تو وہ سب خود ہی سلام کرتے تھے, اور کچھ ٹائم بعد وہ کوئی نیا بچہ وہاں پہ آتا تھا تو اسے بتاتے تھے یہ انکل سلام کرتے ہیں, دیکھنا یہ سلام کریں گے. اور کہتے ہیں کہ جب کافی عرصہ گزر گیا میں وہاں سے موو ہو گیا, کافی ٹائم بعد میں مطلب کافی ایجڈ ہو گیا, وہاں گیا واپس, تو ایک شخص آیا, ایک جوان لڑکا تھا, آ کے اس نے مجھے سلام کیا. اس نے پہلے مجھے سلام کیا, میرے پاس بیٹھا, تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں ان بچوں میں سے ہوں جنہیں آپ نے سلام کرتے تھے, اور ہم سب کو اسلام کی اس طرح اچھی عادت پڑ گئی ہے. تو ماشاء اللہ اب میں وہ سوچتی ہوں کہ افشو السلام بینکم, کہ سلام کو پھیلانا کتنا اچھا ہے, کہ ماشاء اللہ ہم ایک اچھی لائک سنت پھیلا رہے ہوتے ہیں. جی یہ آپ کی پہچان بھی ہے نا, جی, اور اہل جنت کی پہچان بھی ہے. اور یعنی آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا آپ کو آپ کے سلام کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے یا سلام نہ کرنے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. کیونکہ کچھ لوگوں کی پہچان کیا ہو جاتی ہے کہ یہ سلام نہیں کرتے یا سلام کا جواب نہیں دیتے. اور میں جب الہدا سے گئی تھی تو جب نئی نئی گئی نا تو سب کو سلام کرتی تھی, تو مجھے روک روک کے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ مجھے جانتی ہیں, مجھے کیوں سلام کر رہی ہیں, کیونکہ انہیں یہ حدیث نہیں معلوم نا کہ سلام اس کو بھی کرو جس کو تم جانتے ہو, اور اس کو بھی کرو جس کو نہیں جانتے. جی مائک ہے, مائک دیجیے نا ان کو, آنٹی کو مائک دیجیے. کس کے پاس مائک ہے؟ جی استاد, بولیے بولیے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت مصروف ترین اور تھی, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں فطرت میں ہوتی ہیں ان کو نہیں دبایا. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یا بڑے ہو جاتے ہیں یا پھر کسی اور لیول پر آ جاتے ہیں تو فطرت کو دبا دیتے ہیں, جی آرٹیفیشل ہو جاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یاد آ رہا تھا کہ اساتذہ محترمہ کمیونٹی سینٹر میں قرآن کی جو کلاس لے رہی تھی, اور ہشام جو اساتذہ کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں وہ بہت چھوٹے سے تھے, اور وہ سارا وقت آ کے نا کبھی اساتذہ کا منہ اپنی طرف کرتے تھے اس کے دوران میں درس کے, اور کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے تھے اور اساتذہ کبھی پرس میں سے نکال کے انہیں کچھ اور دے رہی ہوتی ہیں. تو پھر ایک بچی اٹھ کے آئی, اس نے کہا کہ پیچھے, تو اساتذہ نے کہا نہیں اس کو نہیں ہٹاؤ, ورنہ یہ سمجھنے لگا جو ابھی آپ نے بات فرمائی کہ یہ کتاب جو ہے مجھے میری ماں سے دور کرتی ہے, تو یہ میں نہیں چاہتی. اور ابھی اسما ہمیں وہ پڑھا رہی ہیں سورہ بقرہ, یہ یونیفارم میں نے بھی پہنی, تو میں دیکھتی ہوں کہ جب وہ بیٹھتی ہیں آ کے تو ان کے دونوں بچے ایک کرسی کے ادھر اور ایک ان کے کندھے پہ, لیکن وہ شی نیور ڈیویٹس, وہ اپنا سبق پڑھتی رہتی ہیں, اور بچے بھی پھر ان کے ساتھ اس کو پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ کہ بچوں کو واقعی اگر ہم اپنے پاس لگا کے رکھیں تو وہ اچھی باتیں ہی سیکھیں گے ہم سے زیادہ, کیونکہ ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے. وعلیکم مائک لیجیے. جی استاذہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اچھا ہمیں گائیڈ کیا ہے اس حدیث میں کہ بچوں کو ٹریٹ کرنے کے حوالے سے. ایکچولی میری بچوں سے بہت زیادہ دوستی ہوتی ہے, بلکہ بالکل کزنس کے بچے 6-6, 7-7 سال کے, 5 سال کے, تو مطلب مجھے یہ ہوتا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے پڑھائی کے لیے یا ان کو موٹیویٹ کروں. مجھے گارڈننگ کا شوق ہے, میں چھوٹے چھوٹے پاٹس میں, بوٹلز میں پودے لگاتی ہوں اور ان کو ایز اے گفٹ دیتی ہوں. تو بچے اتنا ٹرین ہو رہے ہیں کہ انہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے, یہ ہمارے انوائرمنٹ کو صاف رکھتی ہے. تو میں پہلے سے کام کری تھی, لیکن آج یہ حدیث پکڑ کے مجھے ہوا پڑھ کے کہ میرے نبی پاک نے مجھے گائیڈ کر دیا پراپر طریقے سے کہ اب ان کو ساتھ دعا بھی دینی ہے, اس کے پازیٹیو ریپریکشنز بھی بتانے ہیں, ان کی تعریف بھی کرنی کہ تم یہ کام بہت اچھا کرے, اور اس کے افیکٹس بتانے کہ تمہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا. تو بہت زیادہ پرسویسو تھی یہ. کتنی خیر پھیل سکتی. اور ابھی یہ بچے ہیں, جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ آگے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے ساتھ یہی سلوک کریں گے. بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں, وہ آپ ہی نے یہ کہا تھا, آپ ہی نے ایسے کیا تھا, اور وہ پھر اگزامپل دیتے ہیں کہ مطلب خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے. تو آپ بچہ بیزار نہ بنے, ٹھیک ہے. بچوں کو اپنے لیے خزانہ سمجھیں کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. میں نے ایک اسی حوالے سے بات شیئر کرنی تھی کہ میرا بھتیجا ہے,
تو میری بہت خواہش تھی کہ وہ سجدہ کرے. ابھی ہے 2 سال کا, تو ویسے ہی میں چاہتی تھی کہ وہ سجدہ کرے, تو وہ نہیں کرتا تھا. تو ایک دن ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ آگے کوئی نماز پڑھتے ہوئے بچہ آ جائے تو ہم اس کو پیچھے اٹھا لیتے ہیں. تو ایک دن میں پڑھ رہی تھی تو میری بہن اس کو اٹھانے لگی, تو میں نے کہا رہنے دو. تو اس دن اس نے مجھے دیکھ کر تو اس دن اس نے لمبا سجدہ کیا, اور وہ بھی کافی لمبا سجدہ کیا. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ ایسے بچوں کو نا اپنی بھابھی کو بھی بتایا کہ نماز پڑھتی ہیں تو اس کو ساتھ رکھا کریں, اور قرآن پڑھتے ہوئے بھی. اور ایک یہ چیز ہمیں اپنے بچوں میں یہ ڈالنی چاہیے کہ جب رات کو سوتے ہیں تو ہم ان کو یا تو سٹوریز سنا دیتے ہیں ایسی بے مقصد سی, تو اس سے اچھا ہوتا ہے کہ ان کو ہم صحابہ کی اور نبی پاک کی نا کوئی مورل سٹوری سنائیں, تاکہ شروع سے ان کی گرومنگ ہو جائے. بالکل. تو آپ کریں گے کیا, اس حدیث پر کیا عمل کریں گے آج گھر جا کے؟ کس کس کے گھر میں یا آس پاس بچے ہیں؟ ماشاء اللہ, سب کے پاس نیکی کرنے کا بہت بڑا موقع ہے. ٹھیک ہے, چاہے کوئی چھوٹی سی چیز ہی بچے کو دیں. ٹھیک ہے, اور آپ ان کو, چاہے آپ کھانا ہی کھا رہے تو اس کھانے کے دوران اپنی پلیٹ میں سے کچھ دیں یا کچھ بھی کریں, لیکن سب نے کچھ نہ کچھ بچوں کو ساتھ آج کرنا ہے. تو پڑھا اور ساتھ ہی عمل کر لیا تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو کل تو جی حسنہ کو دیجیے, آپ بول لیجیے, پھر بول رہی تو بول لیجیے. پھر میں اپنے پوتے کی بات بتانا چاہوں گی. الحمدللہ وہ اس کا نام عیسیٰ ہے. تو وہ جب میں اس کو سٹوری سناتی تھی عیسیٰ علیہ السلام تو بڑے شوق سے سنتا. پھر جب میں قرآن پڑھتی تھی نا تو وہ بند کر دیتا تھا یا شرارت کرتا تھا. اب وہ یہ کرتا ہے, مجھے کہتا ہے عیسیٰ کہاں لکھا ہے مجھے دکھائیں. پھر میں فرعون کی سٹوری, وہ موسیٰ علیہ السلام کی, تو وہ مجھے کہتا ہے فرعون کہاں لکھا ہے, ضرور پوچھتا ہے کہاں لکھا. پھر میں اس کو بتاتی ہوں کہ یہ لکھا ہے, تو پھر خوش ہوتا ہے. یعنی بچے جو ہیں وہ بہت یاد بھی رکھتے ہیں اور چیزوں کو بہت سیریسلی لیتے ہیں. آپ کی ہر بات کو بہت یعنی سچا سمجھتے ہیں. سچا سمجھتے جی, تو ان کو ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے. پھر جنت کی بات, دوزخ کی بات ہوتی ہے کبھی, تو بہت شوق سے سنتا ہے. اچھا جنت میں سب کچھ ملے گا اور یہ ہوگا. یعنی جب میرے پاس آتے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات وہ ضرور پھر بچے کہتے ہیں جنت کب چلیں گے. جی, پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا اسے مرنا پڑے گا, مر کے جاتے ہیں. ہم کب مریں گے. السلام علیکم. یہ آیا تھا نا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تسلی دیا کرتے تھے. اکثر ہوتا ہے کہ بچے نا اوور اسمال تھنگس وہ بہت اداس ہو جاتے ہیں نا, ان کے جیسے کھلونے ہوتے ہیں, بچے بہت اٹیچ ہوتے ہیں. کوئی ایک پرٹیکولر ٹوئی ہوتا ہے دے آر سو اٹیچ ٹو, وہ اگر ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے ان کی جان نکل جاتی ہے. اس وقت ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ابھی بچے نا یہ بہت سیلی چیز ہے, ہماری نظر میں اٹس ناٹ سم تھنگ سو امپورٹنٹ, لیکن ان کی نظروں میں اٹ کاسٹ دیم دی ورلڈ. تو ہم اس وقت ان کے لیول پہ جا کے ہم ان کو یہ بھی تسلی دے سکتے ہیں کہ نہ دیکھو اب یہ دنیا ہے, دنیا میں ایسے ہوتا ہے, ان جنت آپ کو یہ ٹوئے ملے گا, اس سے زیادہ اچھے ٹوئز ملیں گے. یعنی تسلی دینی چاہیے. یہ بہت کام کی بات ہے کہ بعض اوقات ہمارے نزدیک وہ چیز کچھ بھی نہیں. جیسے نغیر پرندہ تھا تو پرندہ مر گیا, کتنے پرندے مر جاتے ہیں روز. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے ملتے تو کہ وہ پرندے سے اٹیچ تھا تو اس کی پیاری چیز کے بارے میں پوچھتے. تو پرندہ ہو سکتا ہے, وہ ٹوائے ہو سکتا ہے, وہ کوئی چیز ہو سکتی کہ جس کا غم بچے کے دل میں ہو, تو اس کا کتھارسس کرنا چاہیے. یہاں ہم چونکہ وقت ختم ہونے والا ہے اس لیے میں یہاں ختم کروں گی, لیکن آج میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی اور دعا کروں گی. ہماری ایک بہت ہی عزیز بہن کا آج انتقال ہو گیا ہے, اور ان کی وہ خود بھی اور ان کی بیٹی دونوں 4th بیچ میں انہوں نے تعلیم القرآن کا کورس کیا تھا, اور اس کے بعد سے انہوں نے مسلسل اپنے علاقے میں قرآن کی دین کی تعلیم کا بندوبست کیا, اور الحمدللہ اس کے بہت پازیٹیو نتائج ہوئے. پچھلی دفعہ کینیڈا جانے سے 2-3 دن پہلے میں ان سے آخری ملاقات کر کے, انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا اپنے علاقے میں مردان میں, اور ہم ملاقات کر کے آئے تھے. تو آج صبح انہیں ہارٹ اٹیک سے اچانک ان کا انتقال ہو گیا. ہم ان کے لیے دعا کریں گے کیونکہ وہ ہر معاملے میں, اس بلڈنگ کی تعمیر میں, اس کے کئی پروجیکٹس میں بہت شریک رہی ہیں, تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. ان کا نام نجمہ تورو تھا اور ان کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اہل خانہ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے,
اور ہماری بہن کو بخش دے. اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. اللهم أدخلها الجنة اللهم أدخلها الجنة اللهم أدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.